اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آل عمران کی آیت نمبر 18 سے پڑھیں گے۔ کل آپ نے جو آیت نمبر 14 تو 17 پڑھی، یہ بہت اہم آیات ہیں اور ان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اگر آپ ان آیات کو عنوان دینا چاہیں 14 سے 17 تک کو، تو کیا عنوان دے سکتے ہیں؟ بہتر کی طرف آؤ، ہے نا؟ کیونکہ اللہ نے کہا نا قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ، کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزوں کی خبر دوں؟ آؤ بہترین کی طرف۔ یا پھر آپ کیا عنوان دے سکتے ہیں؟ اگر آپ اس موضوع پر ایک لیکچر تیار کریں تو کیا موضوع پھر عنوان دے سکتے ہیں؟ آخرت کی زندگی، بہترین زندگی، ہے نا؟ تو لہٰذا یہ جو ہے قرآن کے پیغام میں بنیادی جو ایلیمنٹ ہے اس کو بیان کرتی ہے۔ تو جیسے ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ نے موضوعاتی لیکچر دینا ہوتا ہے، یا کسی کو کوئی بہت اہم بات سمجھانی ہوتی ہے، یا آخرت کے متعلق کسی کو پڑھانا ہوتا ہے، ہاں، تو اس میں یہ آیتیں بہت اہم ہیں، 14 تا 17۔ شہیدہ گواہی دی اللہ، اللہ نے، انہ بے شک وہ، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے ہو اس کے۔ اللہ خود گواہی دے چکا، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کسی کی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں، آپ نے کیا کہا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ساری ریزنز ہے نا، دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اللہ سب سے عالی ہے نا، هو العلی العظیم، تو اس سے بڑی گواہی کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات بالکل صحیح کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے نا، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سے کوئی بات چھپ گئی ہو سکتا ہے کہیں کوئی کونے خدرے میں کوئی الہ ہو جو ہمیں نظر نہ آیا ہو، تو ہم سے کوئی گواہی رہ جائے، لیکن اللہ کو تو سب نظر آ رہا ہے نا۔ وہ تو زمین کے اندر جو بیج پنپ رہے ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے نا، اور وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ زمین کے اندر کون سی چیز ایسی ہے جس سے اگنا ہے اور کون سی ہے جس سے ختم ہو جانا ہے، سڑ جانا۔ تو ہر ایک چیز پر نظر ہے اس رب کریم کی۔ کیسے؟ جیسے ہتھیلی کے دانوں، ہتھیلی پر پڑے رائی کے دانوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے نا بچے کو آپ کو کہیں کہ کوئی چیز ڈھونڈ کر لاؤ، چھوٹے بچے کو تو سم ٹائم وہ نہیں ڈھونڈ پاتا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کتنی دفعہ تم بتائیں اس کونے میں پڑی ہے، وہ پھر جا کر آ جاتا ہے نہیں امی نہیں ہے، اور آپ خود جاتے ہیں تو وہی چیز پڑی ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ کا قد بڑا ہے، آپ کی جسم کے مطابق ہے نا گھر، آپ ایک نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے سکتے، اور آپ سے کمرے میں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی آپ کی نظروں سے۔ تو رب کریم جو ہے، جیسے ہمارے لیے ہمارا ایک کمرہ ہے، اس سے بھی کمتر حیثیت ہے اس کائنات کی اس عظیم رب کے سامنے۔ اور اللہ کہتے ہیں کائنات میرے نزدیک ایسے ہے جیسے تمہاری ہتھیلی پر پڑے رائی کے دانے، کوئی پوشیدہ نہیں، لہٰذا اس کریم رب سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، لہٰذا آپ کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا تو نام ہی خفصہ ہے، لیو لائی کا لائنس۔ بات یہ ہے اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ جب حفاظت اللہ نے کرنی ہے تو کسی جن کی، کسی مخلوق کی کیا اوقات ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، ہے نا۔ جب دل پر خوف آئے نا، وہم آئے کہ بھئی جن ستا لیں گے، یا ساتھ والوں کے گھر میں جن زدگی ہے تو ہمیں تو نہیں کچھ لاحق ہو جائے گا، کمزوری آ جاتی ہے، خیال آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ آیت پڑھیں، ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوت اللہ کے لیے۔ اگر نصیب میں لکھی ہے یہ تکلیف تو آ کے رہے گی، اور نہیں لکھی ہے تو جنوں کی اوقات کیا ہے؟ جیسے ہم اللہ کی مٹھی میں ہیں ایک طرح، اسی طرح وہ بھی اللہ کی غلام، ایک ادنا مخلوق، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آپ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔
اگر آپ نے دیکھیں دعا پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح اور شام یہ کلمہ پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اللہ جو چیز آپ نے پیدا کی ہے جو بھی، میں اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس دعا کے ذریعے. ٹھیک ہے، آپ دیکھا جب یہ دعا پڑھ لو گے اس دن میں رات تک تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور رات کو پڑھ لو گے صبح تک تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی الا یہ کہ تمہاری تقدیر ہو. اب وہاں پر یہ دیکھیے کہ آپ نے یہ دعا صبح کو پڑھی اور شام کو پڑھی، اب کسی جن کی قوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کو ٹچ کر جائے. پھر اس کے بعد بھی کچھ ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ تقدیر. پھر اس نے ڈالی ہے کٹوائے گا بھی وہ. لہذا بالکل بھی اپنے آپ کو کمزور نہ پڑنے دے، مومن کمزور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، لہٰذا اللہ رب کریم جو گواہی دے رہے ہیں وہ بالکل اصولی ہے. دیکھیں ایک تو ہے نا کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا رب کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، وہ تو ایک بلائنڈ فیتھ ہے نا، وہ تو ایمان والی بات ہے. لیکن ایک بندہ جو ایمان رکھتا ہی نہیں ہے، ابھی قرآن کو ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، پھر غور کرنے کے بعد مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا. یا ہمارے بچے ہی جو بالکل کانوینٹس میں پڑھے پھر باہر چلے گئے، پھر باہر سے اب وہ کہہ رہے ہیں اچھا اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم بڑے ہو گئے، اب ان کا بھی ایمان کہیں بھی سٹینڈ نہیں کر رہا. اب وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے یا کیا حساب ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس بندے کو آپ کیا بتائیں گے؟ پہلی بات کہ اللہ رب کریم ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، رب کائنات. تو وہ رب جو ہے وہ اپنے اس مشاہدے کی بنا پر فرماتا ہے کوئی رب نہیں ہے، میں سب دیکھتا ہوں اور کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. تو یہ شہادت ہے، اسی لیے اللہ نے کہا شہیدہ، گواہی دی، دیکھ کر بتایا کوئی رب نہیں. اصولی بات ہے، جو سب دیکھ رہا ہے وہی گواہی دے گا، تو وہ دیکھ کر گواہی دے رہا ہے. پھر وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، اور پھر اللہ تو صرف خیر کا نام ہے نا، کوئی خامی کوئی عیب نہیں ہو سکتا اس میں. تو جھوٹ تو عیب ہے، تو وہ تو صرف سچ بتاتا ہے. من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا؟ کوئی نہیں. تو اللہ کی بات ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. جب اللہ کے سوا کوئی کسی کو الہ مانتا ہے تو گناہگار کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. سمجھ آئی؟ نافرمانی تو ایک علیحدہ چیز ہے، نافرمانی تو ہے سارے گناہ. شرک میں اور دوسرے گناہوں میں یہ فرق ہے. دوسرا گناہ ہو سکتا ہے کسی حقیقت پر مبنی ہو، دولت کے لیے کسی کو قتل کر دینا، کسی یتیم کا مال کھا لینا، یہ وہ چیزیں جو حقائق ہیں، موجود ہیں، لیکن غلط طریقے کار سے حاصل کیے گئے. دولت کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا، اس کو حاصل غلط طریقے سے کیا گیا. کسی نے وزیر بننے کے لیے کسی کو مروا دیا، تو امامت، وزارت امامت ہی ہے نا، وہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے، لیکن اس کا حصول غلط طریقے سے ہوا. ٹھیک ہے، شرک کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اب جو اٹھ کر کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کوئی ہے، پہلے درجے میں وہ جھوٹ بولتا ہے، اور دوسرے درجے میں وہ اللہ کو جھوٹا قرار دیتا ہے، معاذ اللہ، ہے نا. کیونکہ اللہ کہتا ہے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بار بار کہتا ہے، ہر کتاب میں کہا، ہر کتاب میں کہا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو وید ہے ان کے ہندوؤں کے، انہوں نے اس قدر تبدیل کر دی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے. اس کے باوجود اس میں ایسے ورسز آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو پورا پڑھنا تو ممکن ہی نہیں ہے نا. وہ جو ہیں بہت طویل، بڑی بڑی، انہوں نے اصل میں کئی 5000 سال کے عرصے میں ان لوگوں کے جتنے بھی وہ آتے رہے نا، رشی وغیرہ اور علماء وغیرہ، انہوں نے ان کی تحریریں اکٹھی کر دی ساری اور ان کو وید کا نام دے دیا. اب وہ ہزاروں صفحات کی طویل کتابیں ہیں، لہٰذا ان کو بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ کوئی تحقیقی مطالعے کے لیے ساری عمر بیٹھا رہے. لیکن اس میں بھی آ جاتی ہیں ایسی جملے، ورسز ایسی آ جاتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں.
تو لہذا اتھروید کا جو ہے مشہور جملہ ہے کہ وہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، 3 دفعہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کتاب یہی بیان کرتی ہے۔ آپ ایک یہودی سے پوچھیں اللہ کتنے ہیں تو جواب کیا آئے گا؟ ایک عیسائی سے پوچھے تو کیا جواب آئے گا؟ ایک۔ باقی کہانی ساری بات میں بناتے ایک، 3 میں ایک، 1 میں 3۔ پہلا جواب یہی ہے، ایک۔ ٹھیک ہے؟ تو جب ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے تو خود بھی جھوٹ بولتا ہے اور اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھتا ہے اپنے عمل سے۔ ٹھیک؟ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی۔ اب اللہ کے بعد فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ ہم سے کائنات کو چھپا دیا گیا نا، پاشیدہ کر دیا گیا۔ فرشتے تو دیکھتے ہیں نا، فرشتے اللہ سے براہ راست حکم لے کر آتے ہیں، ہے نا۔ سارے فرشتے تو اللہ کے حضور نہیں جاتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ حاملین عرش فرشتے تو اللہ کے عرش کے گرد ہیں۔ پھر سب سے زیادہ قربت کس کو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو۔ کیا ہے وہ مقام قربت؟ سدرۃ المنتہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تک گئے تھے۔ تو سدرۃ المنتہی پر جبرائیل اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ کی آواز سنتے ہیں، اللہ سے احکامات لیتے ہیں، پھر وہ آ کر آسمانی دنیا والوں، اگلے آسمان والوں کو بتاتے ہیں، اور پھر چلتے 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 ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ تو فرشتے ہر وقت دیکھ رہے ہیں نا یہ کارخانہ جو چل رہا ہے کائنات کا، آنکھوں کے ساتھ، جیسے ہم قیامت کے دن دیکھیں گے۔ تو لہٰذا فرشتوں کی بھی گواہی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ وَأُولُو العلم، انسان دیکھ نہیں سکتا، دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، میرے بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائیں گے۔ تو جب دیکھ لیا تو پھر غیب کس بات کا؟ اور غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے۔ جو بیٹھ کر غیب کا لوگوں کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، تقدیر کا مستقبل بتا رہے ہوتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ سب بیکار باتیں، کوئی غیب کا علم کسی کے پاس نہیں۔ تو ہم سے ایمان چونکہ غیب میں مانگا گیا، ایمان بالغیب کی ہم سے ڈیمانڈ کی گئی، اسی لیے پھر ہم سے قدرت کے یہ جو سسٹم پورا ہے اس کو چھپا دیا گیا، پوشیدہ کر دیا گیا۔ تو لہٰذا پھر ہم نہیں جان سکتے دیکھ کر، تو پھر ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ علم سے۔ علم سے، علم کیا ہوتا ہے؟ یقینی خبر۔ تو یقینی خبر ایک وہ جو قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے آتی ہے، اور دوسری جو ہمیں تجربے سے حاصل ہوتی ہے، سائنس۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ جو علم والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں علم والے بھی یہی کہتے ہیں، ایک رب کے سوا کوئی رب نہیں۔ لہٰذا میں نے آپ کو کہا نا کہ سر جیمز جینس جو ہیں مشہور سائنٹسٹ ہیں، اور سائنس میں ان کی لائن تھی فلکیات۔ تو ان کی مشہور کتاب ہے، اگر آپ کو مطالعے کا شوق ہو تو دیکھیں، دا گریٹ یونیورس۔ دا گریٹ یونیورس بڑی معروف کتاب ہے۔ تو سائنٹسٹ تھے، تو ان کا جو دور تھا وہ خدا کے انکار کا شدید دور تھا۔ سائنس کا نیا نیا آغاز تھا، اور سائنس کی بنا پر سب جو ہیں وہ کوئی مذہب نہیں ہے جی، کوئی خدا نہیں ہے جی، انسان تو بندروں سے ایوالو ہو گیا، یہ وہ صحیح شر کا زمانہ تھا۔ تو جیمز جینس عیسائی تھے، تو عنایت اللہ مشرقی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں گزر رہا تھا تو وہ اپنے گھر سے نکلے اور وہ چرچ کی طرف چلے گئے، جانے لگے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو گڈ ایوننگ کہا تو رک گئے، یہ شاید گڈ مارننگ کا جو بھی ٹائم تھا اس کے مطابق ان کو انہوں نے گریٹ کیا، تو وہ رک گئے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ سر 2 باتیں ہیں، پہلی بات یہ کہ بارش ہو رہی ہے آپ کے ہاتھ میں چھاتا اور آپ نے بند پکڑا ہو۔ وہ کسی سوچ میں تو ان کو خیال نہیں آیا، ہنس پڑے، انہوں نے چھاتا کھول لیا۔ انہوں نے کہا دوسری بات بتاؤ۔ کہتے میں نے کہا آپ تو سائنٹسٹ ہیں اور آپ چرچ جا رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں فیشن تھا نا، جو سائنس والا ہے، تو جیسے آج فیشن ہمارا ہو گیا نا کہ جو پڑھا لکھا ہے اس کو انگریزی بولنی چاہیے، ہے نا، یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو ننگے پھرتے ہیں۔ اگر آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے، میں دکان پر گئی تو فلیس پڑی تھی، تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ کتنے کی ہے نا، تو اس نے مجھے قیمت بتائی، تو میں نے کہا کہ یہ تو تم مہنگی بتا رہے ہو بیٹا۔ کہنے لگا آنٹی جی چادر نہیں گی، فلیس ہی کی فلیس۔
کہ ایک ذہن بنا ہے کہ جس نے عبایا پہنا ہے وہ تو ان پڑھ ہے اور کسی ٹھیٹ پنڈ سے نکل کر آیا ہے. میں نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے فلیس ہے لیکن پھر بھی اس کی قیمت زیادہ ہے. تو یہ جو ہے کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں کہ پڑھے لکھے ہونے کا مطلب ہے آدھے ننگے ہو کر پھرو, ذہن بنے ہوئے. لہٰذا اس وقت بھی یہ ذہن تھے, یہ فیشن تھا کہ اگر ایک بندہ سائنٹسٹ ہے تو وہ مذہب کا انکاری ہے, اور اگر کوئی مذہبی ہے تو وہ سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ سر آپ سائنٹسٹ ہو کر چرچ جا رہے. تو انہوں نے کہا اس بات کا جواب میں تمہیں تب دوں گا جب تم میرے ساتھ بیٹھو گے تو شام کو میرے ساتھ چائے پی. لہٰذا پھر یہ ملنے چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ ان سے میری طویل گفتگو رہی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب کائنات کا مطالعہ کیا تو اور یونیورس کو اسٹڈی کیا تو اتنی عظیم اتنی بڑی یونیورس, میں تو حیران رہ گیا. اتنی بڑی یونیورس کسی سنبھالنے والے کے بغیر سنبھالی نہیں جا سکتی, اور کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی, کیونکہ جو چیز خود بخود بنتی ہے. یعنی وہ ایک سائنٹسٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں میرا مشاہدہ سائنس کا مطالعہ مسلسل تجربے سے بتاتا ہے کہ جو چیز خود بخود بنتی ہے وہ آرگنائزڈ نہیں ہوتی ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یونیورس مسلسل بڑھ رہی ہے, پھیل رہی ہے, مگر ایک مخصوص طریقے سے, مخصوص انداز سے. کوئی چیز دوسرے سے ٹکراتی نہیں, کچھ رینڈم نہیں ہے, سب کچھ جیسے پلانڈ ہے. تو پھر کوئی تو ہے جس نے پلان کیا ہے. اور سر جیمز نے کہا کہ اور تم یہ بات یاد رکھو کہ جو بندہ سائنس پڑھتا ہے اور کائنات کا مطالعہ کرتا ہے وہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتا. ایک بڑے سائنٹسٹ کی بات ہے نا. اس پر پھر جو ہے عنایت اللہ مشرقی نے کائنات سے متعلق کچھ آیات سنائی تو وہ بے حد حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ جو تم نے سنایا. ترجمہ جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن کی آیتیں, قرآن اس طرح 1450 سال پہلے اترا. تو انہوں نے کہا اگر واقعی 1400 سال پہلے اترا تھا تو پھر یہ الہام میں کتاب ہی ہوگی. کاش عنایت اللہ مشرقی نے اس پر مزید کام کیا ہوتا. بہرحال کہنے کا میرا مقصد یہ ہے آپ کو کہ کائنات کو دیکھ لینے کے بعد, اس کی وسعت کو سمجھ لینے کے بعد کوئی اللہ کا انکار کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ رب کریم نے ہماری آنکھوں سے اپنی ذات, فرشتے, یہ چیزیں علم غیب سے متعلقہ اوجھل کر دی اور ہمیں علم دے دیا, جیسے اندھے کو لاٹھی دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک سینسر کیمراز انوینٹ ہوئے ہیں. وہ ایسے کیمرے کی طرح ہوتا ہے, یعنی اس کے لینس کیمرے کی طرح ہوتے ہیں, لیکن اس شکل میں دوربین کی طرح ہوتا ہے. دوربین دیکھی ہے نا, شکل میں وہ بہت حد تک دوربین کی طرح ہوتا ہے, سائز میں بھی اتنا سا اسی ٹائپ کا ہوتا ہے. تو اس کو ہاتھ کے اوپر گلو کی طرح باندھ لیتے ہیں نابینا لوگ. تو ان کو رستے میں جیسے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ اس کی طرف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ویوز جو پلٹتی ہیں نا تو وہ نابینا بندے کو یہ تو نہیں پتا چلتا کہ کون ہے, لیکن اتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بندہ ہے, سمجھ آ رہی, یا دیوار ہے. یعنی کہ کوئی بڑی رکاوٹ ہے تو وہ آئیڈیا کر لیتے اچھا دیوار ہوگی. ایسے ایک خاکہ سا بنا تو پتا چلا اچھا یہ انسان ہو سکتا ہے. اب وہ چوڑا سا ایسے خاکہ بنا گول سا تو گائے ہو سکتی ہے یا کوئی اس قسم کا جانور. تو ان کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. یہ پتہ ہے کیا سسٹم ہے, یہ وہی ریڈار والا سسٹم ہے. رڈار کا سسٹم ہے, آواز کی لہریں جا کر ٹکراتی ہیں اور پلٹ کر. یہ آپ کو پتہ ہے اصل میں اللہ نے چمگادڑ کو یہ صلاحیت دی. اس کی آنکھیں نہیں ہے, وہ آواز نکالتی ہے, آواز سامنے والے جسم سے جا کر ٹکراتی ہے اور واپس آ کر اس کو وہ لہریں ہٹ کرتی ہیں. تو وہ ان لہروں کے اس سے اندازہ لگا لے گی کہ سامنے کس قسم کی چیز موجود ہوگی. اسی پر بیس کرتے ہوئے یہ کیمراز بنائے گئے, ہے نا. تو میں جب ان کے متعلق پڑھ رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ اسی طرح راستہ دکھاتے ہیں اندھے کو, جس طرح ہمارے سامنے سے کائنات چھپا دی گئی نا, اور پھر ہمارے ہاتھ میں علم کا جو ہے نا وہ دستانہ پکڑا دیا گیا. ہم ان چیزوں کو واضح تو نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کیسے ہیں, فرشتے کیسے ہیں, لیکن ہم اپنے علم کے ذریعے یہ ضرور جان سکتے ہیں کہ فرشتے ہیں, اللہ ہے, اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, جگہ خالی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا انسانوں میں جو علم والے ہیں وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں, کیا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا
کوئی رب نہیں ہے. تو جب کوئی نہیں ہے تو پھر مانگے کس سے؟ کوئی اور ہو تو مانگے نا. قائمن قائم رکھنے والا ہے.